السلام علیکم بچے، ہم لیکچر نمبر 72 میں آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر میں درس الثانی الف کے آیات نمبر 33 تک اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کی تھی۔ اب ہم آیت نمبر 34 سے سٹارٹ لیں گے، اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ اور تفسیر کریں گے۔ تو پینسلز آپ لوگ ہاتھ میں لے لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور کیا، لہم ان کے لیے، اللہ کے نہ، یعذبہم اللہ کہ عذاب دیتا ان کو اللہ تعالی، وہم اور وہ، یصدون روکتے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، وما کانوا اور نہیں ہے وہ، اولیاء والی اس کے یا متولی اس کے، ان اولیاءہ نہیں والی اس کے، الا مگر، متقون پرہیزگار یا اہل تقوی، ولیکن اور لیکن، اکثرہم اکثر ان میں، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ وما کان اور نہیں ہے، صلاتہم نماز ان کی، عند البیت یعنی نزدیک گھر کے یا بیت اللہ کے، الا مگر، مکاءً سیٹیاں بجانا، وتصدیۃً اور تالیاں بجانا، فذوقوا پس چکھو، عذاب، بما کنتم جو تھے تم، تکفرون کفر کرتے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، لیصدوا تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا پس وہ ضرور ان کا وہ خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون پھر ہوگا، علیہم ان پر، حسرتاً افسوس، پچھتاوا، ثم یغلبون پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے، لیمیز اللہ تاکہ الگ کر دے اللہ تعالی، خبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے، ویجعل الخبیث اور بنا دے ناپاک کو، بعضہ اس کے بعض کو، علی بعض بعض پر، فیقمہ پس ڈال دے، جمع کرے اس کو، جمیعاً سب کو، فیجعلہ پس ڈال دے اس کو، فی جہنم جہنم میں، اولئک یہی لوگ، ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب بچے اس کے با محاورہ ترجمہ کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور اس مسجد کے متولی بھی نہیں، اور اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ تو تم جو کفر کرتے تھے، اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ کافر ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے، تاکہ اللہ
नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रख कर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोज़ख में डाल दे, यही लोग खसारा पाने वाले हैं। अब हम इनकी तफसीर की तरफ आ जाते हैं। जी बच्चे, इस आयत में यहाँ पर कहा गया है कि और कौन सी ऐसी वजह है कि अल्लाह ताला उन्हें अजाब ना दे, जबकि वो मस्जिद मोहतरम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं और उस मस्जिद में यानी उस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं हैं। मुतवल्ली उन लोगों को कहा जाता है कि जो मस्जिद का ख्याल रखते हैं, जैसे खादिम जो मस्जिद का ख्याल रखने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो मुकाअन का तर्जुमा जो लिया है, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सीटी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सीटी किया है, यानी इसका तर्जुमा जो मुकाअन का किया है तो वो सीटी किया है। यानी असल में मुकाअन उस सफ़ेद परिंदे को कहा जाता है जिसकी आवाज़ सीटी की तरह होती है। यानी ये परिंदा हुजाज में पाया जाता है। हुजाज यानी ये मक्का में जगह है, हुजाज में पाया जाता है और मक्का के करीब जगह जो हुजाज उसमें पाया जाता है। और इस मायने के लिहाज से आयत में मुकाअन से मुराद मुकाअन की आवाज़ है, तो यहाँ पर उससे तशबीह दी गई है कि वो सीटी की तरह। तो कबीला अब्दुद्दार के कुछ लोग जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ़ करते वक्त सामने आ जाते और मजाक बनाते और अपने मुंह में उंगलियां डालकर सीटियां बजाते थे। इस रिवायत की रोशनी में मुकाअन का मायनी होगा यानी बाछों के अंदर उंगलियां दाखिल करना। बाछे यानी मुंह के अंदर वो जो दो उंगलियां डाल के उसके ज़रिए सीटी जो बजाते हैं, तो ये मुराद लिया जाता है इससे। और तालियां बजाना ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ़ के दौरान कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ठट्ठा करते, यानी कि सीटियां और तालियां बजाते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है कि कौन सी ऐसी वजह है कि इन लोगों पे अजाब नाजिल ना हो, क्योंकि हालांकि ये करते क्या हैं और अपने आप को ये लोग मस्जिद के मुतवल्ली कहते हैं। मस्जिद के मुतवल्ली यानी खाना काबा के ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग खादिम हैं या हम उनके वाली हैं या हमारा है ये, मतलब उसको अपने आप को उसका समझते हैं, वाली, मुतवल्ली, खादिम। हालांकि उनकी तो ये हरकतें हैं कि जब नमाज पढ़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम, तो ये उनके सामने नहीं है इनकी नमाज मगर तालियां और सीटियां बजाने के सिवा कुछ भी। ये लोग क्या करते हैं, सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं और नमाज पढ़ने वालों को उनकी नमाज से क्या करते हैं, रोकते हैं। और ये अपने आप को क्या कहते हैं, मस्जिद के मुतवल्ली, मस्जिद के वाली। तो ये लोग मस्जिद के मुतवल्ली नहीं हैं और इनको और अक्सर इनमें से नहीं जानते। और उन लोगों की नमाज जो है क्या है, खाना काबा के पास सिर्फ सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ भी नहीं है। तो तुम जो कुफर करते हो तो अब उसके बदले तुम अजाब का मज़ा चखोगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उन कुफ़ार से मुखातिब हैं कि तुम ये जो कुफर के काम करते हो तो अब इसका तुम मज़ा चखोगे, अजाब चखोगे। अब यहाँ पर देखें अगली आयत में अल्लाह ताला उन्हीं कुफार से मुखातिब है कि जो लोग काफिर हैं वो अपना क्या करते हैं, माल खर्च करते हैं और कि खुदा के रास्ते से रोकें, सो अभी वो और ख़र्च करेंगे, फिर आखिर उनका ख़र्च करना उनके लिए अफसोस का वजह बनेगी, मौजब अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे। और काफिर लोग दोज़ख की तरफ क्या किए जाएंगे, हाँके जाएंगे, ताकि अल्लाह नापाक को पाक से क्या कर दे, अलग कर दे। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है उन कुफार के बारे में कि जो क्या करते हैं, अपना माल खर्च करते हैं। यानी सबीलिल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला का रास्ता यानी अल्लाह का दीन। काफिर लोगों को अल्लाह ताला के दीन से क्या करने के लिए, रोकने के लिए ये अपना माल खर्च करते हैं। मतलब ये है
کہ مساجد میں جانے سے روکنے کے لیے، حج پر جانے سے روکنے کے لیے اور دین اسلام اختیار کرنے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا نزول ان لوگوں کے لیے ہوا ہے کہ جنہوں نے بدر کے موقع پر قریش کے سارے لشکر کو کھانا کھلایا تھا۔ یہ 12 آدمی تھے۔ یہ کتنے آدمی تھے؟ 12 آدمی تھے۔ اور یہ آیت جو ہے ابو سفیان کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ جس نے 40 اوقیہ سونا مشرکوں پر کیا تھا؟ خرچ کیا تھا۔ کہ یعنی کہ اس آیت کا نزول سب کافروں کے لیے ہوا ہے، کیونکہ سب کافر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف ان کا یہ خرچ کرنا لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے خرچ کرنے کے مترادف تھا۔ اب تو یہ راہ خدا سے روکنے کے لیے مال صرف کرتے ہیں، لیکن پھر یہ ان کے لیے دنیا میں ہی باعث پشیمانی اور غم ہو جائے گا، کیونکہ مال بھی جائے گا، مقصد بھی حاصل نہ ہوگا، اور ان کے لیے حسرت ہوگی، اور حسرت سے مراد ہے موجب حسرت ہونا۔ تو انسان یعنی یہ لوگ کیا کام کرتے تھے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کر لینا اور اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے، اور اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے کہ یہ آپ یا ان پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان پہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو ان کا وہ مال جو تھا وہ مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کو مل گیا، تو ان کا وہ خرچ کرنا، ان کا وہ مال جو ہے لوگوں پہ صرف کرنا ان کے لیے افسوس کی وجہ بن گیا کہ مال غنیمت بھی ان لوگوں کو مل گیا، مسلمانوں کو، ان کے بڑے بڑے نامی گرامی سردار بھی غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کو شکست ہوئی، ہار ہوئی، اتنی بڑی تعداد کے باوجود، اتنا زیادہ ساز و سامان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ افسوس اور بے عزتی کا مقام تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کفار کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کیے جائیں گے؟ مغلوب کیے جائیں گے، کہ ہو جائیں گے، کہ وہ جتنا وہ مال خرچ کرتے ہیں، جتنا وہ لوگوں پہ لگاتے ہیں، وہ ان کا مال اسی پہ یہ لوگ کیا کریں گے؟ افسوس کریں گے۔ اب دیکھیں اگلی آیت کی طرف آ جائیں کہ کافر لوگ دوزخ کی طرف کیا کیے جائیں گے؟ ہانکے جائیں گے، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ اب دیکھیں ناپاک لوگ یہاں پر مراد کافر ہیں، اور پاک لوگ مسلمان مومن مراد ہیں، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، یعنی کافر لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ایک ڈھیر بنا دے، یعنی سب کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ہانکا جائے گا، جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ جیسے ہم کسی چیز کو پش کرتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، تو اسی طرح ان کافروں کو بھی پش کیا جائے گا، دھکا دیا جائے گا، ہانکے جائے گا، گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف، ان سب کافروں کو۔ اور جیسے ہم لوگ جیسے ڈھیر میں ایک چیز پھینکتے ہیں، ایک چیز پھینکتے ہیں پھر دوسری پھینکتے ہیں، اسی طرح یہ کافر ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح پھینکے جائیں گے، اور ایک بڑا سا ڈھیر بنا دیا جائے گا، اور پھر ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اور یہی لوگ جو ہیں نقصان پانے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے بلکہ اسلام سے روکنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے لوگوں پہ اور اللہ کی راہ میں ان کے لڑنے سے ان کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو وہ مال ان کے لیے افسوس کا ہوگا وجہ۔ اور دوسری بات یہ کہ آخرت میں جہنم میں ان کے ساتھ کیا؟ ان کو ایک ڈھیر بنا دیا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ اب بچے ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یثبتو وہ قید کر دیں، اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں، مکان سیٹیاں، تزدیاتن تالیاں، فیرکمہ وہ جمع کرے اسے۔ سوالات کی طرف آ جائیں۔ اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ ڈیٹیل میں یہ آپ کو کوشچن بھی سمجھایا گیا ہے، ریٹن ورک بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ دوسرا سوال ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بھی واقعہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو تفصیل بھی بتائی، کفار کے مطالبہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کیوں نازل نہ کیا، اس کی بھی آپ لوگوں کے پاس کوشچن آنسرز موجود ہیں۔ پھر ہمارے پاس کوشچن نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو مفہوم نمبر 1 ہے ہمارے پاس وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ بے نمبر مفہوم ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ تو بچے یہاں پر ہمارا یہ درس ثانی الف کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ آپ لوگوں کا درس جو ہے 8 کے کورس میں آخری درس بھی ہے۔ درس ثانی بیس سے 9 کا کورس سٹارٹ ہوا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے 8 کے جو درس تھے وہ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ درس الاول الف بے جیم، درس ثانی الف، یہ 4 درس 8 کے کورس کے تھے جو میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھا دیے۔ اب اس کے بعد پھر ہم احادیث شروع کریں گے، تو آپ لوگوں نے بچے اس کا ترجمہ اچھے طریقے سے الفاظ معنی اور کوشچنز ذہن نشین کرنے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پھر احادیث شروع کریں گے۔